لگژری یاٹ سے لے کر پرائیویٹ جیٹس طیارے تک، یہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں اور باتھ روم میں سونے کے ٹوائلٹ سیٹ لگوانا، یہ سب تو پیسے شو آف کرنے کے طریقے ہیں۔ لیکن دنیا کا ایک ایسا بلینئر بھی ہے جو پیسے بچانے کے چکر میں اپنا ٹی پیک ری یوز بھی کرتا ہے۔ جی ناظرین، آج آپ دنیا کے ان 8 کروڑ پتی لوگوں کے بارے میں جانیں گے جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ خود عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8، چارلی ارگن، جو یو ایس اسٹیٹس کولوراڈو کا سب سے امیر ترین شخص ہے، لیکن اس کا لائف سٹائل دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ اتنا امیر انسان ہوگا۔ چارلی ارگن ایک وقت میں ڈش بیچا کرتا تھا، وہ بھی اپنے پرانے ٹرک کے ڈالے میں۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار بڑھتا گیا، جو آج ڈش نیٹ ورک کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ چارلی آج $17 بلین کا مالک ہے، جو 1275 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن چارلی کا لائف سٹائل آج بھی ویسا ہی ہے۔ ڈش نیٹ ورک کا پریزیڈنٹ اور سی ای او ہونے کے باوجود وہ آج بھی اپنا فیوریٹ سینڈوچ روڈ سائڈ سٹال سے خرید کر لاتا۔ حالانکہ چارلی پرائیویٹ جیٹس میں سفر کرنا افورڈ کر سکتا ہے، لیکن آج تک اس نے فرسٹ کلاس میں کبھی سفر نہیں کیا، بلکہ اکانومی کلاس میں ہی سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 7، جم والٹن، سیم والٹن کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، جو وال مارٹ کے فاؤنڈر تھے۔ اپنے والد کے گزر جانے کے بعد وال مارٹ جیسا ملٹی بلین بزنس جم والٹن کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ان کی کمپنی $90 بلین کے مالک ہیں، جو بنتے ہیں 6,750 ارب روپے۔ اتنا امیر انسان ضرور آئی لینڈ پر رہتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جم والٹن کا گھر بنٹن ویل میں ہے، جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جم والٹن بہت محنت سے اپنی فیملی بزنس کو رن کرتے ہیں اور ابھی تک ایک پرانی پک اپ ٹرک میں ہی سفر کرتے ہیں۔ اپنے آفس میں سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ نمبر 6، جان کارڈول، جو برٹش ٹیلی کام کا ایک جانا مانا نام ہے۔ جونز فون فار یو ٹیلی کام کمپنی کے فاؤنڈر ہیں۔ انہوں نے اپنی کمپنی سے 85% شیئرز بیچ دیے، جس کی وجہ سے وہ $2.5 بلین کے مالک بن گئے، جو 180 ارب روپے بنتے ہیں۔ لیکن اتنا زیادہ پیسہ آنے سے ان کا سمپل لائف سٹائل بالکل بھی چینج نہیں ہوا۔ جان ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی انتہائی سمپل لائف سٹائل میں گزاری۔ شاید یہی وہ ان کی کامیابی کا راز ہے۔ جان اپنی بائی سائیکل پر 22 کلومیٹر سفر کر کے روز اپنے آفس جاتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے برانڈڈ سوٹ پہننے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، حتیٰ کہ اکثر میں اپنے بال بھی خود کاٹتا ہوں۔ یہ بات سن کر سب کو حیرانی ہوئی، کیونکہ جان یو کے کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر بھی ہیں۔ نمبر 5، ایمانسیو اورٹیگا، ایک اسپینش بزنس مین ہے جو کلاتھنگ برانڈ زارا کے مالک ہیں۔ 2018 میں ایمانسیو $70 بلین کے مالک تھا، جو 5,250 ارب روپے بنتے ہیں۔ لیکن ایمانسیو آج بھی اپنی کمپنی کے کیفیٹیریا میں اپنے امپلائیز کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتا ہے۔ بے شک ان کے پاس خوب پیسہ آ گیا اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے، لیکن آج بھی ایمانسیو اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں وہ بڑے ہوئے تھے۔ ایمانسیو حالانکہ خود ایک کلاتھنگ برانڈ کے مالک ہیں، لیکن وہ خود اپنے کپڑے کسی لوکل سٹور سے خریدتا ہے۔ ان کو کمپنی کے ایگزیکٹو آفس کے بجائے فیکٹری میں ورکرز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، ڈیوڈ چیریٹون، اگر آپ نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ پڑھی ہے تو تیار ہو۔ پروفیسر ڈیوڈ چیریٹون $6 بلین یعنی 450 ارب روپے کے مالک ہیں، لیکن کئی ارب پتیوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے پیسے سنبھال کر رکھے ہیں یا کسی اچھی کمپنی میں انویسٹ کر دیے ہیں، اس کا پروفیسر ڈیوڈ چیریٹون، جیسے کہ پروفیسر ڈیوڈ چیریٹون گوگل کے بہت شروعات انویسٹرز میں شمار ہوتے ہیں اور اس طرح تقریباً 20 ٹیک کمپنیز میں انویسٹ کر رکھی ہے۔ لیکن لائف سٹائل کی بات کی جائے تو انہوں نے سادگی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ یہ اپنے بال خود کاٹتے ہیں،
فرسٹ کلاس کی بجائے اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ جب ان کو اپنی بائی سائیکل پر نہیں دیکھا جاتا تو ان کو اپنی پرانی 1986 ویکس ویگن میں دیکھا جاتا ہے، اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا ٹی پیک دوبارہ ری یوز کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے خود ایک انٹرویو میں بتائی تھی۔ نمبر 3، عاصم پریم جی پروٹیک کمپنی کے مالک ہیں، جو انڈیا کی ٹاپ کمپنیز میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کمپنی کے کلائنٹس میں کافی مانے جانے نام ہیں، جس میں مائکروسافٹ، سونی اور نوکیا شامل ہیں۔ بے شک عاصم پریم جی $17 بلین کے مالک ہیں، جو 1275 ارب روپیوں کے برابر ہیں، لیکن پریم جی آج بھی اپنی کمپنی کی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال جواب جیسے کہ کمپنی میں ایک امپلائیز نے کتنے باتھ روم رولز استعمال کیے، اس کا حساب بھی وہ اپنے پاس رکھتے، اور آتے جاتے ورکرز کو بلا وجہ لائٹس کھلے رہنے پر ٹوکنا بھی ان کا روز کا معمول ہے۔ پریم جی کی گاڑی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ خود پرانی ٹویوٹا کار چلاتے ہیں۔ جب ان کا خود ڈرائیونگ کرنے کا موڈ نہیں ہوتا تو وہ آٹو رکشا میں بھی سفر کرتے ہیں۔ جہاز میں سفر کی بات کی جائے تو پریم جی نے آج تک اکانومی کے علاوہ کسی کلاس میں سفر نہیں کیا، لیکن دوسری طرف ڈونیشنز کی بات کی جائے تو پریم جی اتنے ہی زیادہ کھلے ہاتھ کے ہیں۔ انہوں نے کئی اداروں میں دل کھول کے ڈونیشنز کی۔ نمبر 2، وارن بفیٹ 5,780 ارب روپیوں کے مالک ہیں، اور یہ دنیا کا 5واں امیر ترین انسان ہے۔ وارن بفیٹ برک شیئر ہاتھوے کے CEO ہیں، جو امریکہ میں کئی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا امیر ترین انسان ضرور کسی آئی لینڈ پہ سکون سے زندگی گزارتا ہوگا، لیکن انہوں نے 1958 میں اوماہا نبراسکا میں 5 بیڈ رومز ہاؤس $31,000 میں خریدا تھا، اور حیرت انگیز طور پر وارن بفیٹ ابھی تک اسی گھر میں رہتے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو اپنے لیے پرائیویٹ شیف بھی رکھ سکتے ہیں، جو صبح کو ناشتہ بنا کر دیں، لیکن بفیٹ صبح آفس جاتے وقت میکڈونلڈ سے سستا ناشتہ لے کر جاتے ہیں اور اپنے آفس میں ہی اس کو کھاتے ہیں۔ گاڑیوں کی بات کی جائے تو بفیٹ ہمیشہ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح پرانی سیکنڈ ہینڈ گاڑی مل جائے، اور وارن بفیٹ کی ڈریسنگز دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا 5واں امیر ترین انسان ہے۔ نمبر 1، مارک زکربرگ آپ سب جانتے ہیں، یہ $90 بلین یعنی 6,750 ارب روپیوں کے مالک ہیں، فیس بک کے فاؤنڈر بھی، اور سب سے بڑی بات کہ یہ سب کچھ ان کو بہت کم عمر میں ہی مل گیا تھا، جس عمر میں اکثر لوگ پیسے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مارک کا لائف سٹائل انتہائی سادہ ہے، جیسے کہ مارک کو ایک پلین ٹی شرٹ میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کو پیسے دکھانے سے زیادہ اپنا کمفرٹ زون عزیز ہے۔ گاڑیوں کی بات کی جائے تو وہ ایک مینول ٹرانسنگ جس کی قیمت $30,000 ہے۔ اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہونے کے باوجود مارک زکربرگ سب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، نہ کہ کسی پرائیویٹ لگژری آفس، لیکن دوسری طرف مارک زکربرگ بھی ڈونیشنز میں خود کو پیچھے نہیں چھوڑ، انہوں نے ملینز آف ڈالرز مختلف موقعوں پر لوگوں میں تقسیم کیے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔